پیکج دیا جائے گا، جس کے بعد کسانوں میں خوشی کی لہر دوڑی. کسانوں نے جو ہے خاص وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سے خطاب کریں یا آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں؟ میری درخواست پر تشریف لائے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں پرسوں چین سے واپس آیا تھا اور اس دن بدقسمتی سے ایک جو واقعہ ہوا پی ٹی آئی کے جلوس میں، اس کی ہم سب نے بھرپور مذمت کی کہ تشدد کی سیاست میں نہ کوئی جگہ ہے، نہ اس کو ٹالریٹ کیا جانا چاہیے. اور مجھ سمیت پورے پاکستان کے سیاسی زعماء اور زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے فرد نے اس کی مذمت کی، اور میں نے وزارت داخلہ کو فی الفور حکم دیا کہ وہ اس کے اوپر بھرپور اس کی تفتیش کرے، اور پنجاب حکومت کو اس حوالے سے جو بھی مدد چاہیے اس کے لیے ہم حاضر ہیں. باقاعدہ ان کو ہم نے آگاہ کیا. میں نے خود اپنے سیکرٹری سے بات کی، اور اس کے بعد پھر میں نے اپنا پریس کانفرنس اس دن ملتوی کر دی اسی بات کے پیش نظر کہ یہ واقعہ جو ہوا ہے اس کے بعد مجھے پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے. جو لوگ اس میں اللہ کو پیارے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور عمران خان نیازی سمیت زخمیوں کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے. مگر کل اور پرسوں جو بدترین قسم کی جو الزام تراشی کی گئی ہے، اور ایک مرتبہ پھر جھوٹ اور گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اس واقعہ کے پیچھے ایک سازش ہوئی ہے جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف، انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ اور ادارے کے ایک اہم افسر، تینوں نے مل کے کی ہے. یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے. گو کہ یہ گھڑی ایسی ہے کہ سخت الفاظ سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن جب قوم کو مسلسل آپ اپنے جھوٹ، اپنی بدنیتی اور گھٹیا پن سے آپ قوم کو بری طرح آپ تباہی کے کنارے لے جانے کی ایک بہت ہی افسوسناک حرکتیں کر رہے ہوں، تو پھر میرا بھی فرض ہے اور ہر اس فرد کا فرض ہے کہ وہ پاکستان کو بچانے کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرے. میں یہاں پر بات نہیں کروں گا کہ چین جانے سے پہلے ہم نے کسان پیکج اناؤنس کیا یا چین میں برف پگھلی. الحمدللہ 4 سال کا جو جمود تھا وہ ٹوٹا. سی پیک کے حوالے سے پیش رفت شروع ہونا ہو گئی ہے. یہ باتیں میں انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پہ کروں گا. آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عمران نیازی اور باقی زخمیوں کو صحت دے، تندرستی دے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ مسلسل جو جھوٹ بولا جا رہا ہے، قوم کے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے اور قوم کو چھلنی کیا جا رہا ہے اپنی بدترین اور گھناؤنی سازشوں سے، حتیٰ کہ ان اداروں کے خلاف بھی. جنرل باجوہ کے بارے میں عمران خان کیا کہتے تھے ذرا سن لیں، اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اور تمام اس طرح کی جو کانٹرڈکشن آپ دیکھیں پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جسس افتخار آج ساری پاکستانی عوام کی طرف سے آپ کو کہتا ہوں، وہ جو آپ کے اوپر سازشیں کر رہے ہیں
का क्या रोल था? आप बिके भी तो कितने सस्ते बिके? आपके जमीन की कीमत अपने बेटे को बलूचिस्तान के बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का वाइस चेयरमैन बनाना था। और हल्के अगर उनकी तफ्तीश हो जाए तो पता चलेगा कि किसने 35 पंचर लगाए थे। तो 35 पंचर लेके नहीं है तो सियासी बात है ना, असल चीज तो प्रूफ देनी थी। अच्छा 35 पंचर सियासी बात थी, मान गया। सियासी बात का मतलब कि एक ब्रिगेडियर सैमसन ने हमें बताया, उन्होंने मुर्तजा पोया सुना तो वो ट्वीट हो गई और वो 35 पंचर बन गया। जस्टिस गिलानी साहब, जलानी साहब हैं और नासूर मुल्क साहब। अल्लाह करे कि ऐसे लोग और आए, ये जबरदस्त लोग हैं। मैं आंखें बंद करके इनको ट्रस्ट करता हूं। जस्टिस तसद्दुक जिलानी का नाम आ रहा है। जिलानी साहब, हम आपका एहतराम करते हैं, लेकिन हमें आप पे इत्मीनान नहीं कि आप गैर जानिबदार होंगे, इसलिए आपको इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनना चाहिए। ये कभी उम्मीद ना रखना अगर इमरान खान का आपका प्राइम मिनिस्टर हो तो भागा फिरे दुनिया में पैसे मांगते हुए, मैं खुदकुशी कर दूंगा मेरा पैसे मांग। हमने कभी ना अमेरिका ना IMF किसी से भिखारियों की तरह कर्जे नहीं लेने, एड नहीं लेनी। जो हमारी लाइबिलिटीज थी, जो हमने बाहर लोगों को कर्जे लिए हुए थे, पैसे देने थे, हमारे पास पैसे ही नहीं थे उनको किस्तें वापस करने की। मजबूरी IMF के पास जाना पड़ा। कोशिश कर रहे थे काफी दिनों की, कर्जों की किस्तें वापस करनी थी, अगर वो ना करते तो डिफॉल्ट में चला जाना था। जबरदस्त पैकेज मिल गया। जनरल बाजवा ने जिस तरह हुकूमत की मुश्किल वक्त में मदद की, सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी को आज पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। जनरल बाजवा ने जिस तरह हुकूमत की मुश्किल वक्त में मदद की। बार-बार डॉक्ट्रिन जहां तक मुझे समझ आई है वो ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ करें, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ करें। एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है। और वज़ीर आज़म, आप कमर जवेद बाजवा की बहुत तारीफ करते थे और कहते थे कि एक पेज पे क्या वजह हुई कि एक पेज पे आप वो नहीं रहे? तो ये तो जनरल बाजवा से पूछना चाहिए। जब शेर एक हिरन को पकड़ लेता है तो बाकी सारे हिरन भाग जाते हैं क्योंकि वो न्यूट्रल हैं। इन्होंने हुकूमत को साजिश के तहत हटाया। इनके साथ शामिल थे यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक। मीर जाफर मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था। गलत काम कर रही है, जुल्म कर रही है, इंसानों पर तशद्दुद कर रही है। अगर आप उनके ऊपर एक्शन लेंगे तो फौज का वकार ऊपर जाएगा। डोनाल्ड लू क्या जुबान इस्तेमाल कर रहा है, किस तकब्बुर से कह रहा है कि अगर तुमने अपने प्राइम मिनिस्टर को अदम एतमाद की इसमें ना तुमने इसको हटाया तो पाकिस्तान के ऊपर बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। एक अमेरिकी अफसर, उसकी क्या जरूरत है कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों को धमकी देता है कि अगर तुमने अपने प्राइम मिनिस्टर को ना हटाया हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा। फिर मैं ऐसा चीज करेंगे ना कि जो हम ये नजर आए हम स्टेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुदाखलत की गई, साजिश की गई, बैरूनी साजिश, तो तुम्हारे से हम बहुत बुरा करेंगे। हमने सिर्फ खेलना नाम नहीं लेना, बस सिर्फ खेलना इसके ऊपर की एक डेट पहले से थी। आप नई जो चीज आएगी ना ऊपर को सुना तो एग्जैक्ट वोट करेंगे, मैं परफॉर्मेंस में कॉपी कर दूंगा आराम से। तो अगला खाना में ये चीज है आप उन सबको सुनाएं ताकि वो ना हो पोलिटिकल वो चल रहा है, ताकि डेमोक्रेटिक लेवल पर एक चीज आए। वो तो सुना कर नहीं तो वो सिर्फ लिखा है इंडस्ट्री में, हमारे पास कॉपी नहीं है ना। अब आपने देख लिया खुद कि एक तजाद भरी एक दास्तान है। उसके बाद मुझे तो
اس بارے میں ایک لمحہ بھی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی کہ دن رات یہ جھوٹ بولنے والا شخص آج پھر نہ صرف میری بات چھوڑ دیں، سیاسی قبیلے کی بات چھوڑ دیں، آج وہ افواج پاکستان کے اوپر اس طرح حملہ آور ہے کہ جس طرح خدا نخواستہ کوئی دشمن حملہ کر دے. ایک طرف آپ نے سنا کہ کس طرح کہ جنرل باجوہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری پوری مدد کر رہے ہیں، اور آج کن الفاظ میں یعنی جنرل باجوہ سپہ سالار ہیں افواج پاکستان کے اس ادارے کے خلاف جو گندی فاش گالیاں جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں ان کے بچوں اور بیٹیوں کے خلاف. دشمن ملک ہندوستان کو اور کیا چاہیے؟ وہ تو آج خوشیاں منا رہے ہیں وہاں پر. خود آپ نے ہندوستان کے جو ٹی وی چینلز ہیں ان کے اوپر ان کے کس طرح مسکراہٹیں ان کے چہروں پر ہیں کہ کس طرح عمران خان اپنی ISI اور اپنے فوجی ادارے کے خلاف اٹھ کھڑا ہے اور وہ سنگین الزامات لگا رہا ہے کہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی بات مزید مجھے کہنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ شخص سر سے لے کے پاؤں تک یہ ایک جھوٹ کا ایک مجسمہ ہے اور قوم کو بدقسمتی سے پوری کوشش کر رہا ہے کہ قوم کو پٹری سے ہٹانے کے لیے. لیکن یہ 22 کروڑ کا ملک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے گا. میں آج کے اس موضوع پر آنے سے پہلے چند اور باتیں کرنا چاہتا ہوں اور آپ گواہ ہیں. بالکل 10 ارب روپے کا پاناما کا الزام جو مجھ پہ لگایا گیا تھا 5 سال پہلے، 5 سال ہو گئے وہ عدالت میں کیس چل رہا ہے. یہاں پر لاہور میں کئی ججز تشریف لائے اور کئی چلے گئے، ان کے وکیل نہیں پیش ہوتے اور ہر تاریخ پر کوئی بہانہ. یہ کوئی بطور لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں، حکومت میں یہ تھے. حکومت میں ایک طرف ہمیں سزائیں دلوانے کے لیے آرڈیننس جاری کروایا کہ ریٹائرڈ ججز جو ہیں وہ لگائے جائیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں. ریٹائرڈ ججز کیوں؟ خدا نہ خواستہ جو حاضر سروس ججز کم ہو گئے تھے یا موجود نہیں تھے. صرف ایک کہ ایسے ریٹائرڈ ججز قابو کر لیے جائیں جن کو جاوید اقبال کی طرح بلیک میل کریں. اور وہ خاتون بیچاری ہماری بہن کیا نام تھا اس کا، طیبہ گل کو حبس بیجا میں رکھا وزیر اعظم ہاؤس میں، ان کو بلیک میل کیا اور اس کے ذریعے جاوید اقبال کو بلیک میل کیا تاکہ ہمارے خلاف اور ان کے جو خلاف کیسز تھے وہ بند ہو جائیں، ہمارے خلاف وہ پوری طرح نیازی عمران گٹھ جوڑ جو ہے وہ پوری تیزی کے ساتھ وہ سزائیں دلوائیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس کے باوجود بھی مجھے پتا ہے کہ آپ نے آج ماڈل ٹاؤن کا سوال بھی کرنا ہوگا. ماڈل ٹاؤن میں ٹرائل کورٹ نے ان کے دور میں ہمیں اور میرے ساتھیوں کو کلین چٹ دی اور لاہور ہائی کورٹ نے اس کیس کو جو فیصلہ آیا تھا اس کو برقرار رکھا. دوسرا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ملتان میٹرو میں کیا ہوا تھا کہ وہ یادیو کمپنی $17 ملین عمران خان نیازی نے الزام لگایا تھا، اس کا کیا بنا آج تک؟
میں جاننا چاہتا ہوں وہ کون لوگ تھے جنہوں نے عمران خان اس کے اوپر معمور کیا تھا کہ آپ ٹیلی ویژن پر کہہ دیں. $17 ملین چین کو بدنام کیا, چین کو ناراض کیا. وہ کہاں گیا وہ کیس؟ وہ شناختی کارڈ کدھر گیا؟ تیسرا 27 ارب روپے کے وہ دستاویزی ثبوت وہ لہرائے گئے کہ جاوید صادق نامی آدمی میرا فرنٹ مین ہے. 5 سال ہو گئے اس علم کو, کدھر گیا وہ کیس؟ کوئی بتائے کہ وہ کیس کہاں گیا؟ اور چوتھا کہ ڈیفٹ ڈیلی میل میں جو سٹوری عمران خان نیازی اور شہزاد اکبر نے چھپوائی اس کا کیا ہوا؟ پاکستان کو تو بدنام کر دیا, لیکن وہی ڈیفٹ اسی سٹوری کے لیے جب پلندہ بھجوایا گیا نیشنل کرائمز ایجنسی کو تو 2 سال ان کو تحقیق انہوں نے کی. وہ میری کوئی پھپھی کے بیٹے نہیں تھے کہ انہوں نے 2 سال بعد انہوں نے کلین چٹ دی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. یہ ہے وہ عمران نیازی جو اس قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہے, اس قوم کو برباد کرنا چاہتا ہے, اداروں کو بھی, اور ملک کو, اس کی معیشت کو تباہ کر دیا, خارجی تعلقات کو تباہ کر دیے. میں یہاں پر میرے سینے میں وہ راز دفن ہیں خارجی تعلقات کی حوالے سے, جو میں بتاؤں تو آپ سب آپ کے سر چھت کو لگیں گے, لیکن میں یہاں پر وہ ایسی بات نہیں کروں گا اس لیے کہ میں امین ہوں. مجھے اپنی قبر میں جانا ہے, مگر پاکستان کا 22 کروڑ عوام کا مفاد میں اپنی ذات کے لیے اس کو قربان نہیں کر سکتا. لہذا اب میں آتا ہوں آج کے موضوع پر کہ یہ جو الزام لگایا گیا, بھائی پنجاب حکومت تمہاری ہے, پنجاب آپ کے پاس اسپیشل برانچ ہے, آپ کے پاس آئی بی ہے, آپ کے پاس دوسری ایجنسیز ہیں, آپ ان کے ساتھ تحقیق کروائیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کو پوچھیں کہ وفاقی حکومت نے 28 تاریخ کا یہ مراسلہ ہے فیڈرل ایجنسی نے لکھ کر دیا جو ہم نے پنجاب حکومت کو بھجوایا کہ یہ جناب عمران خان کے یہ جو ہو رہے ہیں جلوس جلسے, وہاں پر خدا نخواستہ دہشت گردی کا پورا خطرہ ہے, اس کے لیے پوری تدبیر کی جائے, اس کے انتظامات کیے جائیں, اور بہتر ہے کہ اس کو ختم کیا جائے. یہ سب ہم نے مراسلے پنجاب حکومت کے ساتھ شیئر کیے. ان کی ذمہ داری تھی, میری تو ذمہ داری جو تھی کہ جو وفاق سے جو انفارمیشن جنریٹ ہو ہم نے ان کے حوالے کی. تو اگر کوئی یہ واقعہ ہوا تو پنجاب حکومت کو پوچھیں. ایف آئی آر کیوں نہیں کٹ ہوئی تو پنجاب حکومت ان کی اپنی ہے, میری تو نہیں ہے. آئی جی ان کا ہے, ہوم سیکرٹری ان کے ہیں, وہ بتائیں, قوم کو بتائیں ابھی تک پوسٹ مارٹم کیوں نہیں ہوا. وہ 4 گولیاں ہیں, 16 گولیاں ہیں, 8 گولیاں کتنی ہیں, وہ قوم کو بتائیں. لیکن جھوٹ بول کر اگر اور میں دیکھیے میں مذہب کارڈ کے میں خلاف ہوں. سیاست ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب, اس کے احکامات, اس کے نبی کریم کی جو اسوہ حسنہ ہے, وہ ہم سب کا ہمارا وہ یعنی ایمان ہے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے. لیکن کسی نے احسن اقبال کے بارے میں پوچھا کہ جب وہ زخمی ہوا کہ وہ کیوں زخمی ہوا, وہ جو مذہب کارڈ کا جو اس کو استعمال ہوا اور اس کو جس طرح اس کو پذیرائی ملی, احسن اقبال جب زخمی ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا, اس کو تو کسی نے نہیں پوچھا. آج یہ جو شخص ہے جس نے یہ جو ویڈیو سامنے آئی ہیں اور پوری قوم کے سامنے ہے, وہ آپ نے دیکھا ہے, میں نے بھی دیکھی ہیں وہ, اور جو اس کو خود اس جرم کو وہ قبول کرتا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے, زیادتی کی ہے, تو اس کی جو نتائج جو ہیں, اس کی جو بنیاد ہے, اس کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اس سے ہٹ کر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر عمران خان نیازی آپ کے پاس اگر ثبوت ہیں کہ ان 3 لوگوں نے سازش کی, خدا نہ خواستہ, تو پھر مجھے ایک لمحہ بھی وزیر اعظم پاکستان رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. ایک لمحہ بھی آپ ثبوت قوم کے سامنے لے آئیں, ماضی کی طرح جھوٹ نہ بولیں. اور ابھی ذرا سیاسی انتقام کی ویڈیو چلائیں ذرا.
बात है, करप्शन 9 दिन में खत्म हो जाएगी। जिस दिन इमरान खान ने हल्फ लिया तो मेरा पाकिस्तान का 200 अरब डॉलर जो बाहर पड़ा हुआ है, इमरान खान अगले दिन उसको पाकिस्तान वापस लेके आएगा। जो पैसा आवाम पे जाना चाहिए वो बड़े बड़े मेट्रोज पे, ऑरेंज ट्रेन पे जाता है, इनमें से किकबैक्स ली जाती है, वो पैसा बाहर लिया जाता है। जो ये पकड़ा गया है, ये जो फैसल जुबान ने बताया है, असल में मेट्रो का, और ये तो मुल्तान मेट्रो सबसे कम कीमत में बनी है, इसके पैसे गए बाहर। 16 अरब रुपए का एक करप्शन का केस, 8 अरब रुपए का दूसरा केस। उस आदमी को जो भी सिलेक्ट करता है, इलेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर, इससे बड़ी मुल्क की तौहीन नहीं हो सकती। खान साहब का फोन आया भी सुबह ताले टड़े खुलचन के साइड पे, मैं जी रिपोर्ट जमा कराई है, खान साहब ने कहा मुझे गारंटी है मैं खत्म करावांगा, और लागत पर लेटर भी कम कर उन्हें मन के, और जो टाइम है टाटा बीबी रात में मन दसेगी, ठीक है, क्योंकि मेरे से पूरी चढ़ाई की है। मैं एक काम नहीं हुआ करा, देखो है एक काम नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने भी 4 दिन ले लिए हैं, अभी तक लेटर नहीं आया, ताले भी लग गए हैं, तो रिपोर्ट भी जमा हो गई है। मैं क्या अदालत में तो क्या बनेगा हमारा, मेरे पास तो कहते तुम पैनिक ना हो। तो फिर मैंने आपके फोन आया कि बीबी है कह रही है, ठीक है, कल कल लेटर लाजमी मिलेगा। हफ्ते तो पहले मुआवी हूँ। एक्चुअली तुम किसको मुक्ति दे रही थी, तुमने अव्वल को तुमने दी क्या है? मैंने कह दी तू कह रही थी, तू पूछा नहीं थी पहले कितने कैरेट हो गए? मैं क्या, मैं तेरे को पूछा, मैं क्या 3, तुम कितना पेंसिल, मैंने कहा 3 कितना देगा, 3 ठीक है, कहती है नहीं 5 तो समझ कम मंगवा के दोस्त। सादिक और अमीन सच्चा इंसान। जो भी मैंने खरीदी सब रिकॉर्ड के ऊपर है। इमरान खान कहते हैं दहाई खरीदने के बाद मेरी मर्जी, मैं उन्हें जैसे मर्जी इस्तेमाल करूं। इमरान खान को नाअहल करार दिया गया है। इमरान खान करप्ट प्रैक्टिस में मुलविस रहे, उनका जमा करवाया गया जवाब दुरुस्त नहीं था। आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बरी हो गए हैं। स्पेशल जज सेंट्रल ने वज़ीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत का फैसला सुनाया है। बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ और उनके खानदान को मनी लॉन्ड्रिंग और मुजरिमाना सरगर्मियों के इल्जामात से बरी कर दिया है। अदालत ने मुंजमद अकाउंट्स भी बहाल करने का हुक्म दे दिया। नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान शरीफ के मुंजमद बैंक अकाउंट्स की तहकीकाती रिपोर्ट वेस्टमिंस्टर कोर्ट में जमा करा दी। इस रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ और उनके खानदान के बैंक अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और मुजरिमाना सरगर्मी का कोई सबूत सामने नहीं आया। आप मुझे बताएं कि अल्लाह ताला के फजल करम से एनसीए ने तो मुझे क्लीन चिट दी, और एनसीए कोई पाकिस्तान का इदारा नहीं, पाकिस्तान के इदारे भी बहुत मोहतरम, अदालतें बड़ी मोहतरम है, लेकिन बरतानिया की एनसीए अगर अदालत में ये रिपोर्ट जमा कराती है कि शहबाज शरीफ या मेरे बेटे के खिलाफ हमें कुछ नहीं मिला, और ये हीरे जवाहरात तो ये तो मुंह बोलता सबूत है कि उन किन को मिले हैं, इमरान नियाजी के खानदान के जो अफराद हैं उनको मिले, और वो कह रही हैं कि वो कहती हैं कि जी 2 करोड़ कम है, 5 करोड़ का खुदा जाने वो क्या कह रहे हैं, लेकिन हीरे जवाहरात साबित होते हैं। और ये तजाद है जो आप देख रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये वाकयात सबूत खुद आपके सामने पुकार के बता रहे हैं कि ये शख्स सर से लेकर पांव तक झूठा, खाइन, ना अमीन है ना सादिक है। लिहाजा मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अब ये अपनी मर्जी की एफआईआर कटवाना चाहते हैं तो कटवा लें, लेकिन अगर कौम को इन्होंने सबूत ना दिया माजी की तरह, तो फिर इस बार मैं समझता हूं कि पूरा पाकिस्तान इस बात पर यकसू होना चाहिए। पूरा पाकिस्तान, आला अदालतें उज़्मा का फर्ज बनता है कि इस इल्जाम के बाद अगर वो खामोश बैठेंगी तो इस मुल्क के साथ बड़ा जुल्म और ज्यादा। तरीका यह है, फौजदारी
جو کہ ایکسپرٹس وہ جانتے ہیں کہ FIR کٹتی ہے, باقاعدہ تحقیق ہوتی ہے اور وہ معاملہ پر چلتا ہے, پوری طرح انویسٹیگیشن رپورٹ بنتی ہے, وہ جاتی ہے, پھر عدالتوں میں پیش ہوتی ہے. لیکن آج میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ FIR کٹتی رہے گی اور انویسٹیگیشن ہوتی رہے گی. میڈیکل جو لیگل سرٹیفکیٹ کا مروجہ طریقہ یہ ہے کہ وہ سرکاری ہسپتال دیتا ہے. یہ سیدھے پہنچ گئے اپنے جو شوکت خانم پہنچ گئے, 3 گھنٹے راستے میں اگر ان کو جو گولیاں خدا نخواستہ جو لگی ہیں, 4 لگی ہیں, 2 لگی, خدا جانتا ہے جتنی میں لگی ہیں, کہیں راستے میں رکے, جا کے کسی سرکاری اسپتال میں رپورٹ درج کروائی یا بینڈیج کروائے, 3 گھنٹے کا سفر انہوں نے کیوں طے کیا اور سیدھا عمران خان ہسپتال کیوں پہنچ گئے شوکت خانم؟ جو میڈیکو لیگل رپورٹ قانون کہتا ہے کہ وہ سرکاری اسپتال وہ دے گا, یہ اپنے جو ہسپتال بنایا خیراتی وہاں پر کیوں پہنچ گئے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے, اس کا جواب دے قوم کو. اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو کل گفتگو کی وہ آپ کے سامنے, میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا. ماڈل ٹاؤن کی جو لاشیں ہیں اس کے اوپر انہوں نے سیاست کی. بہت افسوسناک واقعہ تھا وہ آپ سب جانتے ہیں, جو 8 سال پہلے ہوا. پھر کوئی موقع نہیں جانے دیا جس سے کہ انہوں نے پاکستان کے اداروں کو ملوث کر کے سیاسی طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش نہیں کی. جب اپنی حکومت, آپ نے خود سن لیا کہ انہوں نے آفر کی تھی کہ انڈیفینٹ آپ مجھ سے ایکسٹینشن لے لیں, میری حکومت بچا لیں آپ, اور انہوں نے اس کا اقرار کیا ہے. اور اب جو الفاظ جانور, نیوٹرل اور جو الفاظ کہے جا رہے ہیں, میں کہتا ہوں کہ کوئی دشمن بھی اس طرح کی بات نہیں کرتا کہ کوئٹہ کا جو کور کمانڈر جو شہید ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ, جو سوشل میڈیا میں ان کے بارے میں جو بات کی گئی, باخدا بدترین دشمن بھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا کہ جب اللہ کو کوئی پیارا ہو جائے اور وہ بھی پاکستانی اپنے وہ جامع شہادت نوش کرے ان دا لائن آف ڈیوٹی, یہ کہا جائے کہ ہیلی کاپٹر بچ جاتا اچھی بات تھی, وہ جو چلے گئے ہیں وہ تو الفاظ بھی دہرائے جا سکتے. یہ ہے اس شخص کی ذہنیت, یہ اس شخص کا فطور. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اوپر ایک سب سے بڑا بوجھ ہے 75 سال میں سیاسی طور پر, اور 22 کروڑ عوام نے اس کا فیصلہ کرنا ہے جب وہ ووٹ کا وقت آئے گا کہ اس کے حق میں ووٹ دینا ہے اس کے خلاف. اگر 22 کروڑ عوام میں میجورٹی ان کے حق میں دیتی ہے تو میں اس کو تسلیم کر لوں گا, لیکن پاکستان جو ہے وہ تباہی سے خدا نہ خواستہ پھر نہیں بچ سکتا. میں آپ کو بلا خوف تردید یہ بات کرنا چاہتا ہوں. میں اب جو اصل بات کی طرف آتا ہوں, رانا ثناءاللہ کے خلاف جعلی جو کیس ہیروئن کا کس نے ڈالا تھا, عمران خان نیازی کی ذاتی ہدایات کے اوپر. یہ بات جان لیجئے گا, انہوں نے ذاتی حکم دیا اس افسر کو کہ ان کے خلاف ہیروئن کا کیس ڈالیں آپ, رانا ثناءاللہ کے خلاف. اور وہ کہاں ثبوت؟ وہ جو رانا ثناءاللہ کی جو بیل ہوئی تھی وہ میرے زمانے میں بیل نہیں ہوئی, عمران خان نیازی کے زمانے میں بیل ہوئی. میرے خلاف لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک یہ میرے گئے تو وہ میری بیلیں اور سپریم کورٹ نے اس کو انڈورس کیا. عمران خان نیازی کے دور میں, میرے دور میں نہیں. تو یہ آدمی وہ شخص ہے, یہ پتھر کا دل ہے, اس کا پتھر کا, انسان کا دل نہیں ہے یہ. معاف کیجئے مجھے یہ باتیں کرنی پڑی, لیکن میں یہ سچی باتیں قوم کو نہیں بتاؤں گا تو میں اپنی ذمہ داری سے میں غفلت کر رہا ہوں گا, سنگین غفلت کر رہا ہوں گا. پتھر کا دل ہے. آج میں آپ کی اپنی اگلی بات کرنے سے پہلے 2 ذاتی واقعات سنانا چاہتا ہوں جو میں نے کبھی آپ کو نہیں بتایا لیکن آج بتانا چاہتا ہوں. ایک آدمی جس کا نام تھا طلعت محمود, ان کا نک نیم تھا ٹومو. وہ میاں نواز شریف کے کلاس فیلو تھے, میاں محمد نواز شریف کے, اور عمران نیازی کے جگری یار تھے, جگری. اور یہ فیکٹس بتا رہا ہوں میں, دیکھیں میں خطاکار انسان ہوں سب سے زیادہ,
اور یہ میں کہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو اس سے بڑا جھوٹ کو ہو نہیں سکتا، لیکن ہم خطا کار انسان ہیں، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. بھائی میری بات سن لیں، بھائی میری بات سن لیں ذرا کائنڈلی. میں سوال کیجئے کہ میں غلط بات کیوں کروں آپ سے؟ چھوٹے موٹے جھوٹ دنیا، اور خدا سے معافی مانگنی چاہیے. کبھی والد نے اپنا اس سے ڈرے تو ہاں جی میں لیٹ ہو گیا تھا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. تو یہ باتیں زندگی میں ہوتی ہیں، انسان سیکھتا ہے زندگی میں. کبھی والدہ نے جھاڑ ڈال دی تو کوئی بہانہ بنا لیا، جان بوجھ کے نہیں، لیکن یہ زندگی میں ہم لوگ انسان ہیں، کوئی فرشتے تو نہیں ہے بھائی. تو میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں وہ بات کر رہا ہوں جو کہ حقائق پر مبنی ہے. وہ شخص ٹامو، اس کا نام تھا، وہ میاں نواز شریف اور عمران خان نیازی اکٹھے جم خانہ میں کرکٹ کھیلتے تھے، اور جگری یار تھے. جگری میاں نواز شریف کو کلاس فیلو تھے، عمران اس کی شکل بھی، ٹامو کی قد بھی اور شکل، چہرہ بال عمران خان سے ملتے جلتے تھے. وہ یہاں پر پنجاب میں لگ گئے. یہ بینکر، یو بی ایل میں بینکر تھے. وہ جو کوآپریٹو بینک ہے اس کے لگ گئے، وہ چیئرمین میرٹ پہ لگ گئے. عمران نیازی اس سے بڑے ناراض ہوئے کہ تم کیوں لگے ہو، یہ میرے ذاتی علم میں ہے. بعد میں جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو وہ ایگریکلچرل بینک کے وہ چیئرمین لگے، اپنے میرٹ پہ لگے. عمران نیازی پھر ناراض ہوئے، ان کو ہو گیا کینسر. یہ سننے والی بات ہے، میں اس لیے کہتا ہوں پتھر کے دل شخص ہے وہ. ان کو ہو گیا کینسر. جب کینسر ہوا تو ان کے خلاف عمران نیازی نے نیب میں ایک کیس بھی بنوا دیا تھا اور ای سی ایل پر رکھا ہوا تھا. ای سی ایل پر جب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا کیس بہت سیریس ہے، آپ باہر جائیں ورنہ یہ آپ کا کینسر پھیل جائے گا، سن لیں بات. تو کچھ دوستوں نے کہا کہ عمران نیازی کو آپ کہو. انہوں نے کہا میں نے نہیں کہنا، اس کو نہیں پتا، اس نے مجھے ای سی ایل پر رکھا ہوا، میں نہیں کہوں گا. دوستوں نے کہا کہ وہ جو امی جو بھی ان کا نام ہے کہ بھئی اس کو بہت بیمار ہے، اس کو آپ باہر جان. کوئی جواب نہیں، سننے کوئی جواب نہیں. آخری دن یا 2 دن پہلے اللہ اس کو جنرل سیکرٹری ٹامو میرے وہ بڑے جاننے والے تھے، انہوں نے پھر عمران نیازی کو خود، میں بہت بیمار ہوں مجھے باہر جانے دیں. تو جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی اس دن ان کو ای سی ایل سے نکالا، اور اگلے دن آپ نکال لے، ریکارڈ ہے، ٹویٹ آ گئی کہ میرا بچپن کا دوست ٹامو اللہ کو پیارا ہو گیا. اور اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی پتھر دلی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ایک واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں ذاتی، اٹ از ان مائی پرسنل نالج. دوسرا واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اور یہ فیکٹ ہے 100%. یہ جو علیم خان ہیں، انہوں نے اربوں روپے عمران خان کی سیاست کے اوپر اپنے لگا دیے، جلا دیے، جو بھی آپ کہیں. ہمارا تو ان سے تعلق نہیں تو اب اپنا ہمارا تعلق بنا. عمران نیازی کو جو یہ میری شنید ہے، اگلا میں فیکٹ بتاؤں گا آپ کو. عمران نیازی صاحب کو بھنک پڑی کہ یہ چیف منسٹر پنجاب بننا چاہتے ہیں. انہوں نے نیب کو اشارہ کر دیا کہ اس کو بلاؤ اور اس کو خراب کرو. وہ 2-3 دفعہ گئے، جو میں نے سنا ہے، یہ میری شنید ہے. تو انہوں نے عمران نیازی کو کہا بھی مجھے بلا لیے، بلاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کوئی ٹھیک ہو جائے گا. وہ ایک دن گئے تو ان کو بٹھا لیا کہ بھائی آپ اریسٹ ہو گئے ہیں. وہ بڑے پریشان. اب یہ واقعہ فیکٹ میں جو آپ کو اب سنا رہا ہوں. ایک دن نیازی صاحب نے دیکھا کہ علیم خان عدالت میں گئے، اور وہ گئے اور عدالت سے بیٹھ گئے. انہوں نے فوراً شہزاد کو فون کیا، یہ کیا ماجرا، کیا ہوا؟ یہ علیم خان بغیر ہتھکڑی کے جا رہا ہے، یہ کیوں ہوا؟ اس کو ہتھکڑی کیوں نہیں لگائی؟ اس نے کہا جی وہ قانون ہے کہ جو الیکٹڈ ممبرز ان کو ہتھکڑی نہیں لگ سکتی. یہ ہے وہ شخص جو موشن کش ہے، موشن کش. میں نے باتیں یہ چند ہفتے اور مہینوں پہلے ایسے نہیں کی تھی، اچھی طرح دیکھ بھال کے یہ میں نے باتیں کی تھی، اور مجبوراً کی تھی ایک دکھی دل کے ساتھ. تو یہ ہے، اس لیے میں کہتا ہوں یہ پتھر دل انسان ہے. اس کو کوئی، اب وہ میں ان کو نہیں جانتا. نعیم خان جو ان کے تھے فاؤنڈر ممبر، نعیم الحق، ان کا انتقال ہوا کراچی میں. ان کے جنازے میں نہیں گئے، نہیں یہ فیکٹ نہیں گئے جنازے پہ. اور وہ غریب لوگ پاکستانی مجبور کوئٹے میں، جن کے
جن کے درجنوں ان کے اپنا پیارے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اس حادثے میں، تو یہ کہہ رہے تھے جب تک وہ وزیر اعظم، کوئی بھی وزیر اعظم ہوتا، خدا کی قسم سارے کام چھوڑ کے پہنچ جاتا کہ بھائی مجھے بہت دکھ ہے، میں آیا ہوں اظہار افسوس کرنے، دعائیں خیر کرنے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، میں پوری کوشش کروں گا، اتنا ہی تھا۔ جواب آیا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا۔ اندازہ کریں اس سے زیادہ پتھر دلی کیا ہو سکتی ہے؟ ارشد شریف کے اس معاملے کو کتنا انہوں نے سیاسی طور پر عمران خان نے بلیک میل کیا اس کیس کو۔ یہ وہ شخص ہے۔ اب میں آتا ہوں آج کے اس موضوع پر واپس۔ اب اگلی وہ یہ ویڈیو ذرا دیکھ لیں اپنا نیاز صاحب، ذرا یہ آپ کے متعلقہ میں نے بھی نماز پڑھنی ہے، ابھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا واش روم، سوری، معافی چاہتا ہوں۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ اب یہ مجھے نہیں پتا، یہ آپ کا استحقاق ہے، آپ یہ بات کر سکتے ہیں۔ جی لگائیں جی ذرا۔ سن لو، اگر کسی پولیس والے نے کسی بھی تحریک انصاف اور ہمارے لوگوں کو جو اسلام آباد جا رہے ہوں گے کسی کے اوپر ہاتھ اٹھایا اور یا گولی چلائی، میں اپنے ہاتھ سے تمہیں پھانسی دوں گا۔ تاریخ کو میں سارا پاکستان بند کروں۔ فیصلہ سڑکوں پہ ہوتا ہے۔ میں نے کوئی تحریک اپنی زندگی میں نہیں ایسی دیکھی۔ جس دن سے میں پیدا ہوا ہوں میں تحریکوں میں ہی۔ پہلی دفعہ آج یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ اگر فوج نے ستو کیے ہوئے تو پھر اس ملک کا اللہ حافظ ہے۔ قربانی کی ان سے پہلے قربانی ہوگی۔ شیخ رشید جیسا بے شرم آدمی سیدھا چلی، شیخ رشید جس کو میں اپنا چپراسی بھی نہ لگاؤں۔ عناصر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ نے باتوں میں نہیں آنا۔ یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، سڑکیں بند کر رہے ہیں، لوگوں کی روزگار جا رہا ہے۔ جو بیچارہ دہاڑی میں جس نے آ کے مزدوری کرنی تھی، جب ملک رک جائے گا وہ کدھر سے بچوں کا پیٹ پالے گا؟ یہ آپ نے دیکھ لیں۔ اب میں اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا۔ ہم نے تو کوئی ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا۔ جلا دو، گھراؤ کر لو، اسمبلی کے اوپر حملہ کر دو، آگے بڑھو، جلاؤ گراؤ، ہم نے تو یہ باتیں کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ اور آج چونکہ ایک آئینی طریقے سے حکومت تبدیل ہوئی اور مخلوط حکومت
6 महीने पहले मार्च वजूद में आई, अब आपसे आईनी तरीके से हुकूमत जो है वो आपके पास नहीं रही, तो आप उस फौज के इदारे के सिपाहियों, अफसरों, उनके बच्चों को अपना इतनी गलीज जुबान में आप उनको तानाजनी कर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। आपका जो सोशल जो मीडिया, जो आपका ब्रिगेड है, कि देखती आंख ने और सुनते कानों ने कभी इस तरह का मंजर नहीं देखा था। यानी आसमान भी आज रोता होगा कि ये वो शख्स जिसके ऊपर इसी इदारे ने इतना बड़ा एहसान किया, और वो इदारा देखें, सुनने बात जरा गौर से, वो इदारा जनूबी वजीरिस्तान में, शुमाली वजीरिस्तान में जो सैकड़ों जवानों और अफसरों ने, हजारों ने जो जामे शहादत नोश किया पाकिस्तान को दहशत गर्दों से बचाने के लिए, कोयटा में, कराची में, पेशावर में, लाहौर में, आर्मी पब्लिक स्कूल में उनके बच्चे जो हैं वो शहीद हो गए। दुकानों में ताजर, घरों में माएं, अस्पतालों में डॉक्टर, इतनी कुर्बानियां देने के बाद इमरान खान उस इदारे के सिपा सलार, उसके बच्चों को और उनके अफवाज के अफसरों को इस बुरे तरीके से उनको दुनिया के आगे एक्सपोज करे। मैं कहता हूं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि कोई गए से गया पाकिस्तानी भी इस तरह की बात कर सकता था, सोच सकता था। इसलिए मैं समझता हूं कि आज मुझे ये बातें इसलिए कहनी पड़ी हैं। और फिर कहते हैं कि बंद कमरों में बैठ के ये पहले 4 ने साजिश की थी, अब 4 ने साजिश की है, अब 3 ने साजिश की है। डीजी FIA को, बशीर मेमन को कमरे में बंद मैंने नहीं किया था, वो आपने किया था। वो तैयबा जो हमारी कौम की बेटी, उसको प्राइम मिनिस्टर हाउस में बंद मैंने नहीं किया था, आपने किया था। और भी इस तरह के आपके बड़े कारनामे हैं बंद कमरों में कि लोगों को आप इस तरह डराते धमकाते रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आज ये कौम उस तारीख के उस मौके पे आ पहुंची है, उस दोराहे पे आ पहुंची है कि आज दूध का दूध और पानी का पानी होगा, करना होगा। उसके बगैर ये मुल्क आगे नहीं चल सकेगा। यानी स्कॉटलैंड यार्ड की बातें करते हैं, ओ भाई, NCA, नेशनल क्राइम एजेंसी, वो कोई बांग्लादेश की कंपनी है या कोई भूटान, वो भी बरतानिया की है। स्कॉटलैंड यार्ड भी बरतानिया का है। NCA का तो फैसला आपने माना नहीं, तो स्कॉटलैंड यार्ड का फैसला मानेंगे? जब वो इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे, उनकी तारीफ आप बहुत करते थे। जब आपको उन्होंने बुला लिया और माजरत करने को कहा, इससे बुरा चीफ जस्टिस है कोई नहीं। वो जो नासरुल मुल्क थे, आपने कहा था नासरुल मुल्क जैसा चीफ जस्टिस है कोई नहीं। जब वो 35 पंक्चरों का फैसला, केस का फैसला उन्होंने दिया, तो किस तरीके से आपने उनको रगेदा। और वो वाकई यानी बतौर इंसान, बतौर एक मुनसफ, नासरुल मुल्क एक काबिल एहतराम शख्सियत है। वो खैबर पख्तूनख्वा के हैं। वो इस तरह के और बड़े बड़े काबिल काजी माजी में रहे, जस्टिस कियानी और भी। लेकिन आपने जिसके बारे में कहा कि ये बहुत ईमानदार आदमी है, जब जरा से भी आपको झटका लगा इंसाफ के तराजू में, आपने उनको गालियां सुनाई। चाहे वो ये इलेक्शन कमिश्नर हो, जिनके बारे में आपने सेलेक्ट किया, आपने कहा ये बहुत ईमानदार आदमी है। जिस तरह जनरल बाजवा के बारे में आपने कहा, औरों के बारे में आपने कहा। मेरा मुंह ना खिलवाएं, अगर मैंने यहां पर वो बातें कर दी तो इमरान खान न्याजी, तुम्हें मुंह दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल मुंह छुपाते फिरोगे। मैं नहीं चाहता कि मैं वो बातें करूं। ये मेरे दिल में राज है, राज रहने दें इनको, कौमी राज है ये। अब मैं आता हूं आपके इल्जाम की तरफ। ये केस फौजदारी चलता रहेगा, अपना वो इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी। मैं समझता हूं कि 22 करोड़ आवाम को ये जानने का हक है, 22 करोड़ आवाम का ये राइट है
اگر اس پاکستان نے ایک جمہوری دور میں پنپنا ہے، بہت ہچکولے، بہت دھچکے لگے ہیں پاکستان کی جمہوری جو ہماری جو یہ کشتی ہے، بہت کئی مرتبہ یہ کنارے سے لگی، پھر منجدار میں پھنسی. اللہ تعالیٰ کرے گا یہ دشوار گزار یہ سفر طے ہو جائے گا. لیکن اگر پاکستان نے ایک آزاد مملکت، ایک انصاف پر مبنی ایک معاشرہ، عدل پر مبنی معاشرہ جس میں سب کو انصاف ملے اور پاکستان کے اندر سب کو یہ رائٹ ہو کہ اپنے دائرے میں رہ کر قانون کے اور شائستگی کے دائرے میں رہ کر بات کرنے کا اس کو موقع ملے، اور کوئی کسی سے سوال کرے تو اس کو جواب لینے کا حق ہو. تو اگر اس نے آج الزام وزیر اعظم پر لگایا ہے اور انٹیریئر منسٹر پہ لگایا ہے اور ایک فوج کے ایک اعلی افسر پہ لگایا ہے، تو میں آج کہتا ہوں پھر کہ مجھے ایک سیکنڈ رہنے کا حق نہیں کہ خدا نہ خواستہ اس سازش میں دور دور تک میرا کوئی رتی برابر بھی، یا ان کا ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں یا جو فوجی افسر ہیں ان تینوں نے کہ ہم نے سازش کی، دور دور تک اگر اس سازش کا کوئی ہلکا سا سایہ ثبوت، نحیف ثبوت بھی آ جائے تو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں ہمیشہ کے لیے نہ صرف سیاست چھوڑ دوں گا، جس طرح میں نے ماضی میں ان الزامات کے بارے میں کہا، اور اللہ تعالیٰ نے آج تک میری لاج رکھی ہے اس گناہگار کی، اس کمزور خطاکار کی. تو میں آج سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے وسیع تر مفاد کا یہ تقاضا ہے، پاکستان کے اندر جمہوریت کو قائم رکھنے کا یہ تقاضا ہے، پارلیمانی سیاست کا وجود برقرار رکھنے کا تقاضا ہے، عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے کا تقاضا ہے، عمران نیازی کے الزام کی پوری طرح شنوائی کا تقاضا ہے، اور دوسرے ان کے جو گروہ ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، ان کا مطالبہ اس کا بھی یہ تقاضا ہے، اور آئین اور قانون کا بھی تقاضا ہے کہ اس بارے فی الفور فیصلہ ہونا چاہیے، عدل اور انصاف کی بنیاد پر اور حقائق کی بنیاد پر. اس کا واحد ایک طریقہ ہے، یہ جو انویسٹیگیشن جو ہے چلتی رہے گی. میں آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ملتمس ہوں کہ وہ فل کورٹ کا کمیشن بنائیں، فل کورٹ کا کمیشن بنائیں، جس میں انتہائی لائق احترام، قابل احترام تمام ججز جو ہیں، چاہے وہ جونیئر ہیں یا سینئر ہیں، سپریم کورٹ کے میں چیف جسٹس جو میرے لیے بندیال صاحب بہت ہی قابل احترام ہیں، وہ ایک بہت نرم گفتار کے مالک ہیں، بہت اچھے وہ ویلیوز کے مالک ہیں، ان کا خاندان، مجھے اس کا اپنا اچھی طرح اندازہ ہے. وہ بڑی نرم گفتگو کرتے ہیں، کبھی کسی کے خلاف کیچڑ نہیں اچھالتے. میں آپ سے یہ ان کیمروں کے ذریعے اور آپ سب کے سامنے چیف جسٹس بندیال صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور صحت دے، اور ایک بطور ایک پاکستان کے اس وقت سب سے بڑے قاضی آپ ہیں، سب سے جو ہماری جو سپریم کورٹ ہے اس کے چیف جسٹس ہیں. میں آپ سے ملتمس ہوں کہ اس ملک کے بہترین مفاد میں، عدل اور انصاف کے مفاد میں، اور یہ فساد فتنہ ختم کرنے کے لیے، چاہے ترازو انصاف کی بنیاد پر ادھر جائے، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. بالکل میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ فل کورٹ پر مبنی کمیشن آپ تشکیل دیں. میں آپ کو انشاءاللہ فی الفور میں خط کے ذریعے آپ سے میں ان رائٹنگ میں آپ کو یہ درخواست کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ میری اس درخواست کی پذیرائی ہوگی پاکستان کے بہترین مفاد میں، 22 کروڑ عوام کے مفاد میں. اور اگر آج آپ نے یہ میری اس درخواست کو منظور نہ فرمایا کہ فل کورٹ کے اوپر ایک کمیشن مرتب کیا جائے، تشکیل دیا جائے، تو پھر آنے والے وقتوں میں ہمیشہ کے لیے یہ سوال اٹھتے رہیں گے. یہ
فتنہ، یہ سازش، یہ تبھی دفن ہوگی کہ حقائق سامنے آئیں گے عدالت عظمیٰ کے فل کورٹ کے کمیشن کے ذریعے. میں اسی کی بات کر رہا ہوں. یہ پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے، پاکستان کے چاروں صوبوں کی یکجہتی، اتحاد، پاکستان کا اپنا وجود. یہ اس کا تقاضا ہے کہ آپ مہربانی کر کے آپ خدارہ یہ فل کورٹ پر مبنی یہ کمیشن تشکیل دے دیں. کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا. سب جو آپ حکم دیں گے، فلاں کاغذ لاؤ، فلاں ثبوت لاؤ، فلاں پیش ہو. میں اگر ایک جو ٹرائل کورٹس میں بطور وزیر اعظم پیش ہوتا رہا ہوں تو وہ کیا تھا کہ قانون کا احترام اور قاضی کا احترام. جب آپ مجھے حکم کریں گے میں آپ کے پاس پیش ہوں گا. جس کو آپ طلب کریں گے وفاقی حکومت سے وہ پیش ہوگا، صوبوں سے آپ جن کو بلائیں گے وہ آئیں گے. لیکن پاکستان کا وجود، وہ لاکھوں شہید جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، وہ ان کی روحیں آپ سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ اتنا بڑا الزام ہے جس نے پاکستان کی جڑوں کو ہلا دیا ہے. اگر اس الزام کی تہہ تک ہم نہ پہنچے، جو کہ صرف آپ کی ذات بطور چیف جسٹس اور آپ کا پورا جو فل کورٹ ہے اس کے اوپر مبنی کمیشن، اسی کے اوپر پوری قوم کا اعتماد ہوگا، اسی کے اوپر پوری قوم کا اعتماد ہوگا. اور میں ابھی سے کہتا ہوں، میں ابھی سے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ جو درخواست کر رہا ہوں، جو فیصلہ اس فل کورٹ پر مبنی جو کمیشن کا ہوگا، میں اس کو من اس کو نہ صرف تسلیم کروں گا بلکہ سر تسلیم خم کروں گا انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ پاکستان کا کوئی اور ادارہ، کوئی کمیٹی، JIT، کوئی کمیشن ان حالات میں اس فتنے اور سازش کا قوم کو شافی اور کافی جواب نہیں دے سکتی ما سوائے دا کمیشن آف فل کورٹ آف سپریم کورٹ آف پاکستان. ایک بات اور اس کے علاوہ ابھی میں نے جب جو ہمارے شہید ہو گئے ہمارے ارشد شریف صاحب، ان کے لیے میں نے خود کمیشن بنایا. میں نے کینیا کے پریزیڈنٹ سے خود میں نے بات کی، گفتگو کی، ٹیم بھجوائی، وہاں پر سارے شواہد اکٹھے کیے. میں سعودی عرب میں تھا کانفرنس میں، وہاں سے میں نے یہ سارے وہاں سے آرڈرز دیے. پھر میں نے ہائی کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج کو میں نے کہا کہ وہ یہ اس کی ساری کریں گے. مجھے پتہ چلا ان کی والدہ محترمہ نے اس کمیشن سے انہوں نے اتفاق نہیں کیا، انہوں نے اس سے اختلاف کیا. تو میں چیف جسٹس آف پاکستان کو گزارش کروں گا کہ یہی فل کورٹ یہ کمیشن ارشد شریف کا بھی وہ اس کی پوری تحقیق کرے اور بتائے کہ کیا حقائق ہیں، وہ کیا واقعات ہیں، کیا حقائق ہیں جن کے تحت وہ بیچارے اس دنیا سے چلے گئے، اور وہ کون سے کردار ہیں، کنہوں نے اس میں سیاست کو ملوث کرنے کی کوشش کی، کنہوں نے اس سے اداروں کو ملوث کرنے کی کوشش کی، کنہوں نے اس کے اندر اپنا ذاتی کھیل جو ہے دکان کو چمکانے کی کوشش کی. اس کو بھی اگر چیف جسٹس آف پاکستان شامل کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو اس ملک کے اندر ایک جو دلوں کے اندر بھڑاس ہے اس کا بھی تسلی بخش جواب مل جائے گا. میں آج ان الفاظ کے ساتھ آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سے میں ملتمس ہوں گا کہ اگر آپ کے سوال ہیں میں جواب دوں گا، لیکن اسی آج کے موضوع میں رہ کے آپ سوال جی آپ نے بہت بڑی پیشکش کی ہے عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے سادے ہیں وزیر آباد کے، لیکن انہوں نے بریکٹ کیا ہے پاکستان کی الیکٹڈ گورنمنٹ کو اور پاکستان کے عسکری ادارے کو. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال طاری ہے اس میں آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ جی پاکستانی فوج کے ادارے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور فوج کے ترجمان نے آپ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جس طرح فوج کے ادارے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کارروائی حکومت نے کرنی ہے. کیا اس پہ آپ کوئی کارروائی کرنے کے لیے تیار ہے؟ یہ میرا فرض ہے، میں اپنے فرض کی ادائیگی میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں خطا نہیں کھاؤں گا انشاءاللہ. اور آج میں نے میٹنگ رکھی ہوئی، اس کے فوراً بعد میری اسی کو بھی میٹنگ ہے، اور جو اس ادارے کا مطالبہ ہے حکومت وقت سے انشاءاللہ اس کی پوری طرح
ذمہ داری کے ساتھ فرض کی ادائیگی ہوگی انشاءاللہ تعالی. محترم میاں صاحب بہت بہت شکریہ. یہ مچ نیڈیڈ پریس کانفرنس تھی. ایک انگریزی میں کہتے ہیں کہ ٹو لٹل ٹو لیٹ. چلو ٹو لٹل تو نہیں تھی لیکن یہ بہت لیٹ ہے. 6-7 مہینے سے جس سائنٹیفک طریقے سے اور جس آرگنائز طریقے سے یہ کیمپین چل رہی تھی، پتہ نہیں عمران خان صاحب کے پیچھے کون ہے کون نہیں ہے، آپ نے بھی اشارہ کر دیا اور ہم سب سمجھتے ہیں. بہرحال 2-3 چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ سوال سے زیادہ یہ ہے کہ آپ سے انہوں نے ڈیلی مرر پہ آپ کیس کر بھی رہے تھے، ان کو پتا تھا وہاں پروسیجر ہے، لیکن یہ روزانہ پریس کانفرنسز کرتے تھے. یہ ایک انتہائی امپیکیبل کریکٹر راجہ سکندر سلطان صاحب کے اوپر صرف اپنی غلاظت کی وجہ سے کیچڑ اچھاڑ رہے ہیں. کل مریم اورنگزیب صاحبہ ہماری وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے میسمرائزنگ پریس کانفرنس کی ہے. وہ پوری طرح نشر ہوئی ہے نہیں، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن کمال کی آپ کی ماشاءاللہ بہت اچھی تھی. فائنینشیل ٹائمز میری نہیں تھی، ان کی تھی، میری نہیں تھی، ان کی تھی. میری صرف گزارش یہ ہے کہ میری اس سے یار اتنے آپ کو زیادہ تسلی میں ہے تو کون ہے، کس کو زیادہ؟ جی فرمائیے نیازی صاحب میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کریں، سوال کریں. نیازی صاحب آپ سوال کریں، میری درخواست ہے آپ سے. انعام اللہ صاحب آپ سوال کریں، بڑی مہربانی ہے آپ کی. میری صرف یہ ہے کہ جب آپ یہ کر رہے ہیں تو جب راجہ سکندر سلطان صاحب پہ 10 ارب کا دعویٰ کر رہے ہیں تو فائنینشیل ٹائمز جس نے جو انگلینڈ کا سب سے معتبر رسالہ ہے اور آپ کے اوپر اتنے اشعار جو تھا ڈیلی مرر کا، تو آپ کی طرف سے نہ ان کی پریس کانفرنس کے میں نہ آپ کے کسی نے اس کو نہیں کیا کہ وہاں پہ فائنینشیل ٹائمز سے $1 ارب عمران خان صاحب کو آرام سے مل سکتا ہے. جنہوں نے بتایا کہ جی خیراتی فنڈ جو ہے انہوں نے ووٹن کریڈٹ کلب سے لے کے عارف نقوی سے لے کے پورا نیکسس بتایا، انہوں نے خرچ کیا. تو آپ یہ چیز جو ہے جس کو 10 ارب جو فائنینشیل ٹائمز کی جو رپورٹ ہے وہ اتنی آتھینٹک رپورٹ ہے اور جس کے بارے میں کبھی نہیں کہے گا کہ میں نے اسے کہیں اس کو بھی کریں، اس پہ کیس کریں. آپ کی خدمت میں عرض ہے، یہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں جب ڈیلی مرر یا ڈیلی میل میں جب یہ ایک بڑی کبھی حرکت انہوں نے کی اور پاکستان کو بدنام، مجھے تو بدنام کرنا تھا، پاکستان کو بدنام کیا اور ڈیفٹ کے بارے میں سٹوری چھپوائی گئی، تو میں نے ان کے خلاف ہرجانہ کیا. آج تک وہ چل رہا ہے. انہوں نے اگر یہ ووٹن کرکٹ کلب جس سے انہوں نے خیراتی پیسہ لیا اور سیاست میں استعمال کیا اور کروڑوں روپے یہ کھا گئے، دیکھنا کہ وہ جو سعودی عرب اور دوسرے جو بیش بہا قیمت کے تحفے تھے کروڑوں روپے کے، وہ انہوں نے بازاروں میں بیچ کر پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی عزت کو انہوں نے نیلام کیا. اور سعودی عرب نے کیا سوچا ہوگا یا دوسرے ہمارے برادر ممالک نے کیا سوچا ہوگا، یہ انہوں نے وہ حرکت نہیں کسر نہ چھوڑی. تو انہوں نے باقی جو انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سرٹیفائیڈ یہ چور اور ڈکیت ہے بالکل. جی آپ کریں گے پرائم منسٹر صاحب ملک یہ کریں گے، عارف صاحب کریں گے. وزیر اعظم صاحب یہ فرمائیے گا کہ ملک کی جو صورتحال ہے اس وقت، بالکل آپ نے درست فرمایا، ایک پینے کی کیفیت ہے، ایک بحران ہے جس سے میرے خیال میں عام آدمی بہت سفر کر رہا ہے. اس وقت اس قسم کی خبریں ہیں کہ ملک کے اندر کوئی ایمرجنسی لگنے والی ہے، گورنر راج لگنے والا ہے، پنجاب اور KP کے اندر گورنر راج لگ رہا ہے. ایک تو اس کے بارے میں فرما دیجیے گا کہ حکومت اس قسم کا کوئی ارادہ رکھتی ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ الزامات کی ایک لمبی فہرست آپ نے گنوائی جو آپ کے خلاف، آپ کے خاندان یا آپ کی جماعت کے خلاف لگتی رہی. شہزاد اکبر صاحب روزانہ پریس کانفرنس کرتے تھے، آپ کی حکومت آنے کے بعد وہ کہیں غائب ہو گئے، کسی نے پکڑ کے ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا کہ اس ملک کو الزام تراشی کی سیاست کی طرف وہ کیوں لے کر گئے. یہ بہت شکریہ، آپ نے ایک بڑا چپتا ہوا سوال کیا ہے. دیکھیے میں چین گیا ہوں، خدا کر کے برف پگھلی ہے، سی پیک چلنا شروع ہو جائے گا. سعودی عرب گیا، دوسرے ممالک میں گیا، سیلاب آیا، جگہ جگہ دن رات ہم مارے پھرے، ہمارا فرض تھا.
اور UN میں گئے, وہاں پاکستان کا جامع کیس پیش کیا. اب میں پھر جا رہا ہوں وہاں پر شرم الشیخ, وہاں پاکستان ایک مقدمہ پیش کریں گے. ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, آپ خود جانتے ہیں کہ ابھی 1800 ارب روپے کا کسان پیکج پیش کیا. کیوں کہ 6 مہینے کے اندر فصلیں اچھی ہو گئی تو ہمارے اربوں ڈالر جو ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں گندم امپورٹ کرنے میں اور دوسری اشیاء کو, وہ بچ جائیں گے. دن رات محنت ہو رہی ہے. اس شخص کو توفیق نہیں ہوئی کہ یہ سیلابوں میں جائے. یہ ہر چیز کو, یہ ہر, اس لیے میں کہتا ہوں یہ پتھر دل انسان ہے. اگر اس کو ذرا بھی ہوتا تو یہ چھوڑ دیتا کہ بھئی میں سیاست نہ کروں, میں پہلے سیلاب کے جو دکھی یعنی 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں. تو اب یہ ہیجانی کیفیت, یہ جو ملک کے اندر جو انتشار اور یہ جو خانہ جنگی کا ماحول یہ پیدا کر رہا ہے, ہم انشاءاللہ اس کے خلاف ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے. آپ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ ہو, بالکل اس کا یہ ایک ڈرپوک شخص ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مجھ جیسا ناتواں انسان بھی پاکستان کے وجود کو بچانے کے لیے پورا رول ادا کرے گا. جی میاں صاحب, یہ جو آپ نے فل کوٹ کی شرط لگائی ہے, یہ خاصا امتحان میں ڈال دیا چیف جسٹس کو. آپ نہیں, درخواست کی ہے میں نے. نہیں میں عرض کر رہا ہوں, اگر یہ سینئر موسٹ 3 ججز جو ہیں انکلوڈنگ چیف جسٹس ہو جائے کمیشن تو یہ بہتر نہیں ہوگا؟ دیکھیے, میں نے فل کوٹ کی درخواست کی ہے, التماس کی چیف جسٹس کو آف پاکستان کو. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ سنگین ترین الزام لگا ہے, سنگین ترین الزام لگا ہے. اس سے زیادہ بڑا الزام کو ہو نہیں سکتا. دیکھیے کہ پاکستان کی سیاسی, پاکستان کی جو جمہوری جو جڑیں ہل گئی ہیں, وجود ہل گیا ہے, فاؤنڈیشن ہل گئی ہے. تو اس لیے اگر میں نے یہ ادب سے مطالبہ کیا تو یہ بڑا ایک جائز مطالبہ ہے. وگرنہ پھر کل کو کوئی ایسا فیصلہ آیا جو سینئر ججز کی بات کر رہے ہیں, پھر وہ کہیں گے, وہی پر زبان استعمال ہونا شروع ہو جائے گی. فل کورٹ کے اوپر میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے چپے چپے میں کسی کو کوئی اعتراض ہوگا. قابل احترام پاکستان شہزاد حسین بٹ ہوں, GNN چینل سے بیورو چیف پنجاب ہوں. میرا چھوٹا سا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ لانگ مارچ سڑکوں پر ہو رہا ہے اور اگلے اسی رواں ماہ میں پھر دوبارہ شروع ہو جانا ہے, اور سب سے بڑی تعیناتی بھی جو ہے وہ آپ ہی نے اس رواں ماہ میں ہی کرنی ہے. اس کو کیوں لیٹ کیا جا رہا ہے, اور وہ جلد سے جلد اگر کر دی جائے تو شاید حالات اور بہتر ہو جائے؟ کس کی تعیناتی؟ وہ اپنے وقت پہ ہو جائے گی. اس میں آپ کو اپنا انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. جناب پرائم منسٹر, میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں آڈیو اور ویڈیوز کا بڑا اہم کردار ہے. خود پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر سے ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں, آڈیوز لیک ہو رہی ہیں. کیا یہ آپ کی اجازت سے ہو رہی ہے سارا کچھ؟ اور اگر اجازت سے نہیں ہو رہی تو پھر ان کا آئینی طریقہ کار کیا ہے, کون ذمہ دار ہے, کیا اس کی انکوائری ہوئی اب تک؟ تو جو میرے خلاف ویڈیو جاری ہوئی تھی وہ میں نے اجازت دی تھی. نہیں تو اس کی تحقیق میں نے اس کو کہا ہے, FIA کو اس کی تحقیق کی جا رہی ہے اس کی. بالکل. عمران خان صاحب جو میڈیا پہ رپورٹ ہوا ہے کہ پنجاب کی بیوروکریسی پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ ان 3 افراد پر مقدمہ درج کریں, آپ کا رانا سناولا اور جو ایک آرمی کے سینئر آفیسر ہیں. اور گزشتہ روز جو پنجاب کی صوبائی وزیر صحت ہیں یاسمین راشد, انہوں نے جناح ہاسپٹل کی ٹیم کو بلایا, ڈاکٹرز کی, اور میڈیکل لیگل کروایا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو افسران اس اپنے اختیارات کو مس یوز کریں گے ان کے خلاف بھی وفاقی حکومت کوئی کارروائی کرے گی؟ قانون حرکت میں آئے گا, جو بھی قانون کی خلاف ورزی کرے گا. مگر میں نے جو اس فتنے کو اور سازش کو دفن کرنے کا جو میں نے استدعا کی ہے, اس سے بہتر اور کوئی اس کا علاج نہیں ہے. بالکل. پرائم منسٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو سپریم کورٹ سے التماس کی ہے اس کی قانونی بنیاد کیا ہوگی, کہ کیا قانونی طور پر ایسا پاسبل ہے کہ کوئی فل کورٹ اور وہ بھی سپریم کورٹ کسی معاملے کی تحقیق کرے؟ اگر تحقیق سپریم کورٹ نے کرنی ہے تو پھر سزا کیسے ہوگی یا جو کچھ بھی معاملہ ہے؟ دوسرا
कमीशन दूसरा मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि आप जब चाइना गए थे तो पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल काफी गर्म था, तो क्या इसने भी आपके दौरे पर कोई मनफी असर डाला इस माहौल? पहले सवाल का जवाब यह है कि कमीशन बनवाना ये सिटिंग गवर्नमेंट का इस्तेकाक है किसी भी मामले के ऊपर। कमीशन पहली मरतबा बनाने की दरख्वास्त नहीं हो रही, इस तरह की सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं 75 साल में। मैंने तो फुल कोर्ट का कमीशन इसलिए कहा है कि कोई गुंजाइश ना छोड़ी जाए, किसी के लिए एतराज का कोई मौका ना बन पाए, ये वजह है मैंने फुल कोर्ट की दरख्वास्त की है। वगरना कमीशन बनना तो 72 साल में उसकी 20 मिसालें हैं, खाली चीन नहीं। देखिए जब शी जिनपिंग आए थे 2014 में 2015 में, तो धरने ने किस तरह उनके दौरे को और पाकिस्तान को के इमेज को तबाह किया और उनका दौरा मुलतवी हो गया। ये भी धरना उसी का हिस्सा था कि मैं चीन जा रहा हूं। ये धरने की बातें कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम है, लिहाजा जो हमारे बेहतरीन दोस्त ममालिक हैं वो हाथ ना पकड़ें, मदद ना करें, ये थी इसके पीछे साजिश। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके बावजूद चीन हमारा एक बेहतरीन दोस्तों में ताल्लुक शुमार होता है। उन्होंने बहुत तसल्ली बख्श मेरी मीटिंग्स हुई वहाँ पे। साहब, कासिम अली, ब्यूरो चीफ, रोज टीवी चैनल से। मेरा ये सवाल है कि कल गवर्नर हाउस के दरवाजे को आग लगा दी गई और एक रैली निकाली गई और वो फोटो स्टेडियम तक पहुंच गई और एक तसादम की सूरत हाल पैदा हो गई। तो वफाक जो है वो कब तक सब्र का मुजाहरा करेगा और इन पुरहजूम और मुश्तिल हजूम को रोकने के लिए? अभी तक पंजाब हुकूमत की जानिब से भी कोई कार्रवाई जो है वो मंजर आम पर नहीं आई, जो जिन्होंने गेट को आग लगाई। देखिए, ये पंजाब हुकूमत का फर्ज था, ये वफाक का दायरा कार नहीं था। अगर वफाक पंजाब हुकूमत नहीं संभाल सकती थी, वफाक से मदद तलब कर सकती थी, हम उनकी मदद करते। वो एक खामोश तमाशाई बने हुए हैं और इस पूरे इस साजिश में वो शरीक हैं। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। ये पाकिस्तान के किसी तौर भी पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। ये बिल्कुल जनाब वज़ीर आज़म साहब, जनाब वज़ीर आज़म साहब, जनाब यार माइक मेरे पास। जनाब वज़ीर आज़म साहब, यासीन मलिक, दुनिया न्यूज से। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से अभी आपने जो वीडियो दिखाई है जिसमें आप और हमजा साहब बरी हुए, इस हवाले से आप पर इल्जाम है कि आपने नैब कवानीन में इसीलिए तरमीम की, इसीलिए उसे पर काटी, इसीलिए उसे मुर्दा बना दिया कि ताकि आप उससे बरी हो सके। इस FI कोर्ट है, नैब कोर्ट तो नहीं है। ये जरा हकायक तो जरा देखें, सामने रखें। ये तो नैब कोर्ट नहीं थी, FI कोर्ट थी। और नैब कोर्ट से मैंने किसी नैब कोर्ट से मैंने कोई जो कानून में तरमीम हुई है कोई फायदा हासिल। एक सेकंड सुन लेना, आप देखना, अब आपने सवाल किया, मुझे जवाब देने देना। इसमें तो कोई तरमीम नहीं हुई, तो FI कोर्ट ने फैसला दिया है एक। और ये वही केस है जो कि लंदन में NC के पास गया था। ये वही चीज है, डिट्टो कॉपी पेस्ट है। मेहरबानी आपकी, जरा अगर पढ़ लेते तो फिर सवाल न करते आप। सबसे सवाल ये है कि हर आने वाली हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट को प्रोटेक्ट करती है और जाने वाली हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट पे इल्जाम लगाती है। तो क्या ये इंपॉर्टेंट ना होगा कमीशन बना दे ताकि वो इसको भी प्रोब करे कि एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर क्यों जाने वाली जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इल्जाम लगाती हैं और प्रिसाइज इल्जाम इंडिविजुअल्स पे लगाए जाते हैं, लेकिन हम आने वाली हुकूमत जो है वो उसको इस तरह से शेल्टर प्रोवाइड कर रही होती है जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट ने कभी कोई अपना उस तरह पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पे कोई रोल प्ले नहीं किया। तो काइंडली इसके ऊपर अगर कोई कमीशन का आप ऑर्डर कर दें ताकि ये भी वंस एंड फॉर ऑल क्लियर हो जाए कि एस्टैब्लिशमेंट का पॉलिटिकल मैनूवरिंग के अंदर कोई रोल है या नहीं। बात यह है कि इमरान नियाजी को 75 साल में जितनी सपोर्ट इस इदारे ने दी है वो जिंदगी में किसी ने अपने ख्वाबो ख्याल में भी नहीं देखा था। और जो शख्स इतना ज्यादा फायदा और सपोर्ट लेने के बाद जिस तरह इस इदारे को, जिसकी तारीख देखिए, मैं सच्ची बात आपसे कर रहा हूं, हकायक हैं कि कुर्बानियां दी, उसी को ये इदारा, अब ये इमरान नियाजी आज मतून कर रहा है और बदतरीन अपना जुबान में बात कर रहा है। ये किसी मुहज्जब आदमी को जेब नहीं देता। ये सिर्फ एक फितना, शर्मंगेज, झूठा, मोशन कुश इंसान ये बात कर सकता है। शहबाज साहब
मेरा नाम अदनान शेख है। शिवा साहब मेरा नाम अदनान शेख है और मेरा ताल्लुक डॉन न्यूज से है। सर मेरा सवाल ये कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई लाहौर में, आजम सवाती ने की और वो उसमें काफी आपदीदा भी हुए और उनका ये कहना था कि उनकी एक वीडियो जो है वो उनके अहले खाना को दिखाई गई, वो भी इंसाफ के तलबगार हैं। क्या आप समझते हैं कि उन्हें भी इंसाफ मिलेगा? मुझे इसका इल्म हुआ है और मैंने फौरी तौर पर मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर को कहा है कि इसके बारे में फौरन नोटिस लें और इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसके हकायक कौम के सामने लाए जाएंगे इंशाअल्लाह। जी मियां साहब ये फरमाइएगा कि मोहम्मद अमजद कोहिनूर न्यूज से चीफ रिपोर्टर, ये फरमाइएगा आपने हमेशा हीरा कहाँ है? जी हीरा मलका बरतानिया लेके साथ चलेगी। नहीं अभी आपने वीडियो नहीं देखी, लेकिन हम 5 कैरेट से कम नहीं लेंगे। अच्छा मियां साहब ये फरमाइएगा कि आपने हमेशा अफहाम तफहीम और मोहब्बत की और भाईचारे की सियासत की है, आपने हमेशा कोशिश की कि दरमियानी को रास्ता निकाला जाए। अब जबकि आपका हरीफ एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, रियासत के इदारों के खिलाफ खुल के और उनके इदारों के सरबराहों के खिलाफ खुल के तनकीद कर रहा है, क्या आपकी नरमी की वजह से रियासत को और इदारों को नुकसान नहीं हो रहा? अब आप समझते हैं कि नरमी छोड़ देनी चाहिए? दूसरा मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, फूल नगर से हेड वल्लो की तक 7 किलोमीटर का रास्ता है जो 5 अजला को आपस में मिलाती है, वो 5 अजला को आपस में मिलाने वाला 7 किलोमीटर का रास्ता अगर आप नोटिस लें और उस पर मेहरबानी फरमाएं तो अवाम, हल्के की अवाम आपके लिए दुआ होगी। इनको देते हैं ये बस हो गया, ये आप कानून अपना रास्ता लेगा इंशाअल्लाह। जी वज़ीर आज़म साहब, एक लंबे अरसे से इल्जामात लगाए जाते हैं और फिर एक ही बात को बार बार दोहराया जाता है ताकि लोगों के ज़हनों में वो बात बिठा दी जाए कि हकायक क्या है या सच क्या है या झूठ जाए, लोग इसमें फर्क भूल जाए। तो क्या तमाम तर जो इल्जामात लगे हैं, जो आप पर और आपकी फैमिली पर इल्जामात लगे हैं और जो खासकर जो आज आजम सवाती साहब ने जो आज रोकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, क्या जो आपने कमीशन बनाने की बात की है ये सारे मामला भी उनके सामने रखे जाएंगे? क्योंकि एक बुजुर्ग 75 साल बुजुर्ग है, वो आज मीडिया के सामने बिल बिला के रोए हैं। देखिए मैंने उसका जवाब दे दिया, उसकी इंक्वायरी कराएंगे। मैंने जो इमरान नियाजी का जो इल्जाम है, संगीन तरीन इल्जाम है, उसके बारे में मैंने अपना ये गुजारिश की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और मैं समझता हूं कि उसके अगर उसका हमने कौम को पूरा जवाब ना दिया हकायक की बुनियाद पर तो मामला बहुत खराब होगा इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और सहाफियों के सवालों के जवाब दे रहे थे। उन्होंने इस न्यूज कॉन्फ्रेंस के अंदर तमाम तर इल्जामात और तमाम तर जो शराइ थी इमरान खान की जानिब से, पिछले धरने में की भी कुछ वीडियोज उन्होंने दिखाई। उन्होंने बताया कि किस तरह से इमरान खान की जानिब से उकसाया जा रहा है, प्रोवोक किया जा रहा है अवाम को ताकि हालात को खराब किया जाए और इस वक्त भी यही एक सूरत हाल है जिसका इस मुल्क को सामना है। खास तौर पर मौजू बनाया गया है जो मुख्तलिफ कुछ शहरों में हमने देखा कि एहतजाज किया गया और उसको भी मद्देनजर रखते हुए इस बात को दोहराया गया है कि इमरान खान की जानिब से जिस पॉलिटिकल बयानिए को फरोग दिया जा रहा है, जिसे लोगों को प्रोवोक किया जा रहा है, वो इस मुल्क के इंटरेस्ट के लिए अच्छा नहीं है बल्कि नुकसानदेह है। तो एक दफा फिर से उन्होंने तमाम तर जो इल्जामात लगाए गए हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से ये दरखास्त की है कि इसके ऊपर नोटिस लिया जाए और जो इदारों के ऊपर इल्जामात आयद किए गए हैं और जिस तरह से बनाम जो है इदारों को इल्जाम में शामिल किया गया है उसके ऊपर जरूर ही कोई कार्रवाई की जानी चाहिए। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इस न्यूज कॉन्फ्रेंस में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से अदालत से ये कहा गया है कि जो भी अदालत फैसला देगी हम उसे तस्लीम करेंगे और हम उसके खिलाफ बात नहीं करेंगे। यही फुल कोर्ट अरशद कत्ल केस की भी तहकीकात करे। उन्होंने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि क्या वो हकायक हैं जिनकी बुनियाद पर ये इल्जामात अब लगाए जा रहे हैं, क्या इनकी हकीकत है, क्या इनकी बुनियाद है। और जो लोग भी इल्जाम लगा रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि कौन इस कत्ल के पीछे है, उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि किस सोच से वो ये बात कर रहे हैं और ये इल्जामात लगा रहे हैं। फिर उन्होंने इदारों को जो निशाना बनाया गया है उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट से ये इल्तमास की है और उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस साहब खुद इसका नोटिस लें और तमाम जो इल्जामात की लगाए गए हैं, इदारों का नाम लिया गया है, इसके खिलाफ भी
कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि जिस किस्म का प्रोवोक किया जा रहा है एजेंडा इमरान खान की जानिब से, ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है।